نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، آج تراویح میں ہم نے تبارک الذی 29واں سپارہ 11ویں رکوع سے لے کر انتہا تک پڑھا ہے۔ اس میں جو آج پہلی صورت ہے وہ سورۃ الجن ہے۔ سورۃ الجن یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوق و اقاز قبیلے کی طرف جو ہے جانے کی وہ کی، اور جو ہے پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ بھی تھے، اور وہ جب وادی نخلہ پر پہنچے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اور صحابہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس نماز میں شریک تھے۔ تو جنات نے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ان پر وہ راز آشکار ہو گئے جن کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی تو جنات سارے کے سارے پریشان ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے سیکورٹی اتنی سخت کر دی کہ جنات کے ہاتھ کوئی ایک بات نہیں لگتی تھی کہ جو آسمان سے آ رہی ہے، اور جنات نے بیچ میں اس کو پکڑ لیا، اور جیسے ہی وہ اس راز کو چھان بین کرنے کے لیے آسمان کی طرف جاتے تو ستارے ان کے پیچھے لگ جاتے اور ان کو جلا کر ختم کر دیتے۔ تو وہ ایک پریشانی اور کشمکش کے عالم میں تھے سارے کے سارے جنات۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی، تو اس تلاوت کی وجہ سے ان کو معلوم ہو گیا کہ جو معاملات ہو رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے سختیاں ہو گئی ہیں، کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر فرشتوں کو تعینات کیا ہوا ہے، تو یہ اس وجہ سے کیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم کلامی کی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات بتائی کہ ہمارے اندر مسلمان بھی ہیں، ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہیں، ہمارے پاس کافر بھی ہیں، بد بھی ہیں، اور دنیا کے اندر فساد مچانے والے بھی ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں، اور ہم یہ بات جو آپ دین لے کر آئے ہیں، جس بات کی طرف اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، ہم اپنے پورے قبیلے کو بھی وہ بات سنائیں گے۔ پھر جو ان میں سے ایمان لائے تو ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ تم نے تو اچھا کیا، لیکن جو اس بات پر ایمان نہ لائے تو اس کو انہوں نے کہا کہ تم کھلی گمراہی میں ہو اور تم سرکش ہو، زمین میں سرکشی پھیلا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اللہ استقاموا علی الطریقہ، آپ اپنے طریقے پر مستقیم کھڑے رہیں، لنفتنہم فیہ، یہ آپ کو آزماتے ہیں، ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ رب العزت اس کو بہت سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور یہ مساجد تمام کی تمام ایک اکیلے اللہ کی ہیں، اور اس میں اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے یدعو، اور جو اللہ سے دعا کرتا ہے، کادوا یکونون علیہ لبدا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور انی لا املک، نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود فرما رہے ہیں انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ اے لوگوں میں تمہارے لیے کسی نفع اور کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کوئی مجھے نہیں بچا سکتا سوائے اللہ، اور الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میرے پاس میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی بات تم تک پہنچا دوں، اور جو کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا فإن له نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا، فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، تو وہ جان لیں گے کون زیادہ کمزور ہے باعتبار مدد کے، اور کون زیادہ کم ہے باعتبار عدد کے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے، اور اللہ رب العزت غیب کا علم کسی پر ظاہر نہیں کرتا، مگر جس بات کو اللہ چاہے وہ اپنے نبی کو بتا سکتے ہیں، اور نبی لوگوں تک وہ بات پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ یہ لوگ پہنچ گئے ہیں اللہ کے نبی کی رسالت کی طرف، فاحاط بما لدیہم، اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس کا احاطہ کیا، واحصا کل شیء عددا، اور اللہ رب العزت نے ہر ایک کو شمار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل کی ابتدا ہے۔ سورہ مزمل یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو وضاحت سے بتانے کے لیے آئی ہے۔ جس طریقے سے نام مزمل سے ہی واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس وقت مخاطب کیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو اللہ نے ظاہر کرتے ہوئے بتایا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے شخص، قم اللیل الا قلیلا۔ معاملہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن کے وقت دین کی دعوت میں مشغول رہتے اور رات کے وقت اتنا قیام کیا کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات اسی طریقے سے صحابہ بھی قیام کرتے، جیسے سورہ زاریات میں آیا وبالاسحار هم یستغفرون، اور معاملہ یہ ہوتا کہ جب صبح اٹھتے ہو جاتی تو صبح کے وقت استغفار کیا کرتے۔ سارے کے سارے صحابہ کا یہ معمول تھا۔ تراہم رکعا سجدا، یہ صحابہ کی صفت تھی کہ تم ان کو دیکھو گے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان، پوری رات اللہ کے آگے گزارتے۔ تو اللہ نے اس صورت کے اندر تمام صحابہ کے لیے تہجد کی نماز کو فرضیت سے ہٹا کر مستحب پر لیا کہ یہ تہجد کی نماز تمام مومنین کے لیے مستحب ہے، اور البتہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے، لیکن فرض ایسے ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے، جتنی استطاعت اور طاقت ہو سکے، اپنے اوپر مشقت کیے بغیر اتنا اللہ کے آگے کھڑے ہو۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو مگر تھوڑی رات، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی اور کم کر لیں، او زد علیہ، یا چاہیں تو اس پر بڑھا لیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر کر بخوبی پڑھیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ معاملہ کیوں کیا، یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان قریب آپ کی طرف ایک بھاری بات اتارنے والے ہیں۔ وہ بھاری بات قرآن کریم ہے کہ اس قرآن کریم کو پہاڑوں نے، زمین نے، آسمان نے، سب نے اٹھانے سے انکار کیا، پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اس قرآن مبارک کو اتارا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو بہت زیادہ رونتا ہے، کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مرتبہ بنا لے، من طلب العلا سہر اللہ علی، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہو جائے یا وہ دنیا کے اندر بلند مقام پالے، تو راتوں کو جاگنا شروع کر دے، راتوں کو اپنے کام کے لیے محنت کرنا شروع کر دے، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی بلند مقام عطا فرمائیں گے، اور اگر اللہ کے لیے کام کیا ہوگا تو اللہ اس کو بلند مقام دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائیں گے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور آپ کے لیے دن میں بڑی جد و جہد ہے، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے رب کا نام لیجئے، وتبتل، اور اپنے آپ کو لگا دیجئے اللہ کے کاموں میں، کہ رب المشرق، کہ اللہ رب العزت مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، لا الہ الا ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، تو اللہ ہی کو اپنا وکیل بناؤ، اللہ ہی کو اپنا کام کرنے والا بناؤ، اللہ ہی کو اپنا کارساز بناؤ۔ واصبر، اے نبی صبر کر لیں جو یہ کہتے ہیں، واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان لوگوں سے دوری اختیار کر لیں، اچھی دوری کر لیں۔ وذرنی والمکذبین، اور مجھے چھوڑ دو اور اسی طریقے سے جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، ومہلہم قلیلا، کہ آپ ان کو مہلت دے دیں اور ان سے کہہ دیں کہ مجھے اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نزدیک دردناک عذاب ہیں۔ اور پھر فرعون کا قصہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا کہ فرعون نے سرکشی کی جیسے تم کر رہے تھے، تو اللہ نے اس کو بھی پکڑ لیا، اللہ تمہیں بھی پکڑ لیں گے۔ فکیف تتقون، پھر کیسا تھا ڈرنا، ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، کہ اس دن کا جھٹلانا پھر کیسا تھا کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور یہ وہ وعدے کا دن ہوگا جس کو یہ جھٹلا رہے تھے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ قرآن تو نصیحت ہے، نبی کی بات نصیحت ہے، جو چاہے اس کے ذریعے راستہ بنا لے، جو نہ چاہے اس کی مرضی ہے۔ اور ان ربک یعلم، کہ اللہ جانتے ہیں، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ رات کے تیسرے پہر میں اور پوری رات اور آدھی رات، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی پوری راتوں کو جاگتی ہے، یعنی صحابہ۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ نے ان کے لیے مقدر بنا دیا ہے لیل اور نہار، دن اور رات کو۔
اور پھر علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ جتنا میسر ہو اتنا قرآن کو پڑھ لو، مشقت نہ کرو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، کہ اللہ رب العزت تم میں سے عنقریب جان لیں گے کہ اللہ کس سے راضی اور اللہ سے کون راضی ہے۔ آخرون یضربون فی الارض، اور بعض وہ ہیں کہ جو زمین میں گشت کرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، یعنی رزق کو تلاش کرتے ہیں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اس کے علاوہ دوسری جماعت صحابہ کی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل و قتال کرتی ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من، تو اے نبی آپ کے ساتھ اتنے سارے معاملات ہیں اور صحابہ کے ساتھ بھی بہت معاملات ہیں، تو جتنا میسر ہو آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ کو قرض حسنہ دیں، یعنی لوگوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ کرو گے خرچ وہ اللہ کے نزدیک تم پاؤ گے۔ یہاں پر معلوم ہوا کہ اللہ نے مال کو خیر، اور اسی طریقے سے مال کو اللہ نے دوسرے لفظ سے تعبیر کیا کہ اللہ رب العزت مال کو فضل کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ مال کا معنی مبغوض نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے کوئی لگا ہوا آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھیں کہ یہ دنیا میں لگا ہوا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ میں بھی بہت سارے مالدار تھے، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آج بھی ان کے مال سے ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے مال کمایا جائے، اللہ کے دین میں لگانے کے لیے مال کو کمایا جائے، تو مال کمانے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کل انبیاء کے ساتھ، کل صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ مال قوی، طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے۔ تو آج دنیا میں طاقتور اسی کو شمار کیا جاتا ہے جس کے پاس مال ہو، تو مال اس حیثیت سے بھی حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں طاقت عطا فرما دے، اور طاقت حاصل کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کے برابر ہے۔ پھر اگر کوئی تم سے گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور اللہ رحم کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدا ہے۔ سورۃ المدثر میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ آپ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ قم فانذر، اے چادر میں لپٹنے والے شخص کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ اور اللہ کی تکبیر کو بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو اور ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لو۔ ولا تمنن تستكثر، اور ان سے احسان نہ لو کہ یہ احسان کے بدلے زیادہ چاہتے ہیں۔ اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس دن بجانے والی چیز بجا دی جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے قیامت کے دن کی کھڑکھڑاہٹ آ جائے گی۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اور وہ دن بڑا مشقت والا ہوگا، مشکل ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، مجھے چھوڑ دو اور جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، جس نے میرے لیے مال بنایا ہے اور پھیلا ہوا ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور جس نے لڑکوں کو بنایا ہے، گواہ بنایا ہے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اسی کے لیے ساری تمہیدیں ہیں۔ پھر اس کے بعد قیامت کا پورا تذکرہ ہے کہ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ، کہ ان کو مہلت دیجئے۔ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ، اور ان سے اعراض کر لیجئے جو اعراض کر رہے ہیں آپ سے۔ ثم ادبر واستکبر، مغیرہ بن شعبہ، ولید بن مغیرہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تنگی کیا کرتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کی بات ان کو پہنچاتے تو یہ اپنے منہ کو ٹیڑھا کر لیتے، عبس اپنے پیشانی پر بر لے آتے، اور ادبرا پیٹھ کو پھیر لیتے، واستکبر اور تکبر کیا کرتے۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، کیوں کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو زمین کے اندر مال اور دولت دی تھی۔ ان هذا الا قول البشر، اور کہتے تھے کہ یہ سارا کا سارا جو بات کر رہے ہیں یہ جادوگر ہیں، اور یہ تو صرف انسان کا ایک قول ہے۔ سأصلیہ سقر، اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ سقر یعنی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر ان پر ایسے ملائک اللہ کی طرف سے مقرر کیے جائیں گے کہ جو ملائک ان کی سختی پر کوئی ندامت ان کو نہیں ہوگی، کوئی ان کی چیخ کو نہیں سنے گا، کوئی ان کے چلانے اور رونے دھونے کو نہیں سنے گا، بلکہ وہ ملائک اللہ کی طرف سے مقرر ہوں گے اور اللہ ہی کی بات کو وہ پسند کرتے ہوں گے اور اللہ ہی کی بات پر لبیک کہنے والے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد ان سے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بیجا فضول بحثوں کے اندر ہم غوطہ لگاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم کل قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ مصلین سے مراد کہ حقوق اللہ ادا نہیں کرتے تھے،
اور نطعم المسکین سے مراد جو آدھے حقوق اللہ ہیں اور آدھے حقوق العباد ہیں، اور اسی طریقے سے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ پورے کے پورے حقوق العباد یعنی غیبتیں کرنا، بددیانتی کرنا اور ایسی مجالس کا انعقاد کرنا جس میں فضول بحثیں ہوں، تو یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور پھر آخر میں بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ قیامت ان پر آ جائے گی اور سفارشوں کی سفارش ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جن کو اللہ چاہتے ہیں، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور اللہ ہی سے ڈرنے والے جو ہیں وہ اللہ سے خوف رکھنے والے ہیں اور اللہ کی مغفرت کے اہل ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ قیامہ کی ابتدا ہے۔ سورہ قیامہ یہ قیامت کی ہولناکیوں اور قیامت کے منظر کو بیان کر رہی ہے، اور اس سے پہلے جو دنیا میں اللہ رب العزت نے چیزیں عنایت فرمائی ان کو بھی بیان کر رہی ہے۔ کافر کہتے تھے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کس طریقے سے ہمیں دوبارہ اٹھا لیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اللہ کی طرف سے یہ بات بتائی کہ جو اللہ تمہاری انگلیوں کے اندر پورے بنانے والا ہے، یعنی جو ان لکیروں کے درمیان ایسا فرق کرنے والا ہے کہ پوری دنیا کی انسانیت کو ایک میدان میں جمع کر لو اور ان کے پوروں کو دیکھنا شروع کرو تو کسی کا فنگر پرنٹ کسی سے نہیں مل رہا، ایسی اللہ رب العزت نے تخلیق کر دی۔ تو جو اللہ اتنی باریک بینی سے تخلیق کرنے پر قادر ہے تو اس کے لیے دوبارہ تمہاری ریپیئرنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرے اور نیکی کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیا اللہ رب العزت قادر نہیں ہے کہ اس نے اس کے پوروں کو سیدھا سیدھا بنائے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ ساری کی ساری اس کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ فاذا برق البصر، اللہ فرماتے ہیں جب اچانک سے تمہاری آنکھیں اچھٹ جائیں گی، وخسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، پھر انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ آج کہاں ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، آج کچھ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اللہ ہی کی طرف آج کے دن سب کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو خبر دیں گے جو اس نے آگے اور پیچھے بھیجا ہے، اور انسان بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس میں غور کرے۔ ولو القی معاذیرہ، اور اس کو ڈال دیا اس نے ایک ہلاکت میں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو ذکر کیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین وحی لے کر آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی پڑھنا شروع کرتے کہ کہیں مجھ سے کوئی آیت نہ رہ جائے اور میں اس کو بھول جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ جلدی نہ کریں، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ اپنے آپ کو لتعجل بہ، اس کے ساتھ جلدی میں نہ لگائیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کی قرأت اور اس کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ، پھر جب ہم اس کو پڑھوا دیں گے تو اس قرآن کی اتباع کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کو پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بعض چہرے قیامت کے دن کھلے ہوئے ہوں گے اور الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن بعض چہرے بجھے ہوئے بھی ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کلا اذا بلغت التراقی، کہ جب وہ پہنچ جائیں گے اس کو، وقیلا، اور ان سے کہا جائے گا من راق، وظن انہ الفراق، انہوں نے تو جدائی کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ والتفت الساق بالساق، اس دن خوف اور ہیبت کی وجہ سے پنڈلیاں ایسے مل جائیں کہ جس دن کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا۔ پنڈلیاں آپس میں اس وجہ سے ملی ہوئی ہوں گی کہ ایسے ہوگا گویا توک ان کے پاؤں میں ڈال دیے ہیں اور اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ اللہ کو حساب نہیں دے۔ الی ربک یومئذ المساق، اور اس دن چلنا اور دوڑنا صرف اللہ ہی کی طرف ہوگا۔ فلا صدق ولا صلی، تم اللہ کے کلمے کی تصدیق کرو یا نہ کرو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، اور اللہ کے دین کو اگر جھٹلاؤ اس سے اعراض کرو۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اتراتے ہوئے اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ۔ اولا لك فاولا، تمہارے اوپر ہلاکت، پھر تمہارے اوپر ہلاکت ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بیکار ایسے پیدا نہیں کیا، تم نے ایسا گمان کیا ہوا ہے کہ انسان کو بیکار بنایا ہے، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے نہیں بنایا، پھر اللہ نے اس کو بنانے کے بعد سیدھا سیدھا کر دیا، پھر اللہ نے اس کے لیے جوڑا بنا دیا مذکر اور مؤنث، پھر الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ رب العزت اتنا کچھ کر دینے کے بعد صرف مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیسی عجیب باتیں کرتے ہو
کیسے فیصلے کرتے ہو کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آتی کہ اللہ نے اتنا سارا میدان سجایا، اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، اللہ نے ساری خلقت کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، اب انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تمہاری خلقت کے اندر یہ پورے بنانا، یہی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ یہ پورے ہی تمہارے آپس میں نہیں ملتے۔ تو اللہ جب تمہاری شخصیت کو علیحدہ کر دیتا ہے اس پوروں کی وجہ سے، تو کیا کل قیامت کے دن اللہ تمہارے ایک وجود کو علیحدہ نہیں کر سکتے؟ اتنی سی چیز میں اللہ فرق کر سکتے ہیں تو اتنے بڑے وجود میں اللہ فرق نہیں کر سکتے۔ تم چاہے پانی میں ملاؤ، تم چاہے ہڈی اس کو مٹی میں ملا دو، راکھ بنا کر اڑا دو، لیکن اللہ قادر ہے، اللہ ہر چیز کو جمع کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الیس ذالک، کیا قادر نہیں ہے اللہ؟ پھر اس کے بارے میں جواب بھی یہی دینا چاہیے کہ بلا، بے شک اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الدہر، سورۃ الانسان بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس میں انسان کی کہانی کو بیان کیا، اور جو انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے اس وجہ سے اس کو سورۃ الدہر بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ کیا انسان کوئی ایسی شے نہیں تھا جب اس کو ذکر بھی نہیں کیا جاتا؟ جو اولادیں ابھی دنیا میں نہیں آئی وہ ایسی شے نہیں ہے کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے، جن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت اس انسان کو وجود دے دیتے ہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک چپکنے والے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، جس کو تم ٹپکاتے ہو، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کان اور آنکھ بنا دیے۔ ایک وقت تک کہ تم قابل ذکر شے نہیں تھے، اور آج اللہ نے تمہیں یہ چیزیں دے دی تو تم سمجھتے ہو ہم سب کچھ ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے لوگوں کو راستے دکھائے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، اب ان میں سے بعض اللہ کا شکر کرنے والے ہیں اور بعض ناشکر ہیں۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلال وسعیرا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کی ہیں، طوق تیار کیے ہوئے ہیں، اور ایسی آگ تیار کی ہے جو ان کو کھینچے گی، جو اچھٹنے والی ہوگی، جس کے اندر لہریں ہوں گی۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور نیک لوگ جو ہیں ان کے ارد گرد پیالے پھیرائے جائیں گے کافور کے، عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اس دن ان کے لیے چشمے ہوں گے اللہ کے بندوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے انتہا میں اللہ رب العزت نے قرآن کا تذکرہ کیا کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، کہ اللہ رب العزت تمہاری طرف اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور اس کے حکم پر صبر کریں، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم تک، اور کسی گناہ گار اور ناشکرے کی باتوں کی اتباع نہ کریں، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں صبح اور شام، اور اپنے رب کے آگے سجدہ کریں راتوں کو، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں راتوں میں طویل تسبیحات۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے تو دوسری خلقت کو بھی لے آئیں گے اگر یہ ہماری بات نہیں مانی۔ ان هذه تذکرہ، یہ نصیحت ہے، جو چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مرسلات کی ابتدا ہے۔ اس سورۃ المرسلات کے اندر اللہ رب العزت نے 10 مرتبہ ویل یومئذ للمکذبین ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے کہ جو سراسر اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے دینی کلمات کو جھٹلاتے ہیں، تو ان کے لیے ویل وادی اللہ رب العزت نے تیار کی، جس میں یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ رب العزت یہاں پر 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، کہ جو اللہ کے حکم کو لے کر پہنچا دیتے ہیں اور جو اللہ کے حکم کو تیزی کے ساتھ لیتے ہیں، والناشرات نشرا، اور پھر اللہ کے حکم کو زمین میں پھیلا دیتے ہیں، فالفارقات فرقا، اور ان کو جدا جدا کر دیتے ہیں، فالملقیات ذکرا، اور اپنے رب کے ذکر سے ملاقات کر لیتے ہیں، عذرا او نذرا، اب چاہے عذر پیش کرو یا ڈر جاؤ، انما توعدون لواقع، ان قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت واقع ہو کر رہی ہے۔ ان 4 5 قسموں کو ہواؤں پر بھی معمول کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس طریقے کی ہوائیں بھی مقرر کی۔ پھر اس دن ستارے جھڑا دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور سارے کے سارے انبیاء کو اللہ جمع فرما لیں گے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اس دن کے لیے کہ جس دن کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کا دن ہوگا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے،
وہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی جنہوں نے اس فیصلے کے دن کو جھٹلایا ہے۔ اللہ نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا، اللہ بعد والوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ اللہ مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہلاک ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس ایک مائع حقیر سے پیدا نہیں کیا۔ پھر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ان کی ماں کے پیٹ کے اندر ان کو اس کے شکم کے اندر ٹھہرا دیا، إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، پورے 9 مہینے تک ان کو ٹھہرائے رکھا، فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر ہم نے اندازہ لگایا اور کیا ہی خوب اندازہ لگانے والے۔ یعنی بچے کی ولادت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس سارے کے سارے معاملات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ھذا یوم لا ینطقون، یہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن کافر بات نہیں کر سکیں گے، اور ولا یؤذن، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ عذر پیش کر سکیں۔ عذر پیش کرنے کا کوئی معاملہ اس دن نہیں ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا ھذا یوم الفصل، فیصلہ کر دینے والا ہوگا۔ جمعناکم والاولین، تمہیں بھی ہم جمع کریں گے، جو تم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی جمع کریں گے۔ فإن کان لکم کید فکیدون، اگر تمہارے پاس اس دن کے لیے کوئی مکر ہے تو کر لو۔ ویل یومئذ للمکذبین، لیکن اس دن کسی کی جھٹلانے کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور نیک لوگ اللہ کا خوف رکھنے والے سائے میں ہوں گے، اور ان کے لیے چشمے ہوں گے، ان کے لیے پھل ہوں گے، فروٹ ہوں گے، اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ کلوا واشربوا، اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے کرو بسبب اس کے جو تم دنیا میں عمل کر کے آئے ہو۔ اور اللہ رب العزت ایسے ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان باتوں کو جھٹلایا۔ کلو، کھاؤ، وتمتعوا، اور فائدہ حاصل کر لو، انکم مجرمون، دنیا کے اندر تم لوگ مجرم ہو۔ کہ کل قیامت کے دن نیک لوگوں سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے کرو بسبب اس کے جو تم نے عمل کیا، اور دنیا میں ان سے کہا جاتا ہے کھاؤ مزے کرو، تھوڑے دن کی بات ہے، تم لوگ سارے کے سارے مجرم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو یہ نہیں جھکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس پورے کے پورے قرآن نازل کر دینے کے بعد اب کون سی چیز ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ اس کے بعد کوئی شے نہیں بچتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے جس پر تم ایمان لے آؤ، اب اس قرآن پر تم ایمان نہیں لاتے تو اس کے بعد کوئی ایسی شے نہیں ہے جس پر تم ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد اما پارے کے اندر پوری کی پوری اللہ نے اعلانات کیے ہیں کہ کون نیک لوگ کون بد لوگ ہیں، یہاں تک اللہ نے فیصلے بتائے، انعامات بتائے، اکرامات بتائے، ترہیب بھی بتائی، ڈرایا بھی ہے کہ تم ڈر جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد کوئی شے ایسی نہیں ہے جس پر تم ایمان لے آؤ۔ اب ایمان نہیں لاتے تو آگے تمہارے فیصلے اور انجام بتا دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں لوگ دوسرے مذاہب پر لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ عیسائیوں پر یا یہودی ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو آپس میں لڑا کر یا اللہ دنیا سے ختم فرما۔ یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، اور اس اسلام کی حفاظت فرما، اسلام کے کلمے کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ مجاہدین کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر بنا۔ یا اللہ اس پر اپنے یا اللہ کلمے کا اثر عطا فرما۔ یا اللہ کلمے کی بنیاد پر بنا۔ یا اللہ اس میں کلمے کے قانون کو بھی نافذ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔